بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اور سیکرٹ سروس کے تمام ارکان آپریشن تھیٹر کے دروازے کے سامنے برآمدے میں بینچوں پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک بینچ پر جولیا بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر شدید ترین جذبات کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اسے دنیا و مافیہا سے کوئی ہوش نہ ہو۔ برآمدے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور وہ سب چونک کر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپریشن تھیٹر سے انچارج ڈاکٹر باہر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ مس صالحہ حیرت انگیز طور پر خطرے سے باہر ہو گئی ہیں۔ ان کی نبضیں ڈوب چکی تھیں اور طبی طور پر وہ مر چکی تھیں۔ ہم مایوس ہو کر پیچھے ہٹ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور ہم سب چونک پڑے۔ ان کا دل دوبارہ دھڑکنے لگا تھا اور نبضیں ابھر آئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئی ہوں۔ ہم حیران رہ گئے عمران صاحب، یہ میری 40 سالہ طبی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا، اور ہم نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں چیک کیا تو وہ زندہ تھیں۔ ہم نے فوری طور پر ضروری اقدامات کیے اور ان کا آپریشن شروع کر دیا، کیونکہ اب ہمیں امید لگ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپریشن کے دوران وہ دوبارہ ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن آپریشن مکمل ہو گیا اور مس صالحہ خطرے سے باہر آ گئی۔ یہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے عمران صاحب، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے عمران صاحب کہ واقعی خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول کریں، ڈاکٹر نے بڑی جذباتی لہجے میں کہا اور اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا، اور عمران سمیت سب کے چہروں پر بشاشت کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ جولیا، جولیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، صالحہ بچ گئی ہے، اب وہ خطرے سے باہر آ گئی ہے۔ عمران نے تیزی سے مڑ کر بینچ پر بیٹھی ہوئی جولیا کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو مسلسل ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی اور مسلسل آنسو بہائے چلی جا رہی تھی، اور دوسرے لمحے جولیا بینچ پر ہی بے اختیار سجدے میں گر گئی اور اس کی ہچکیوں کی آوازوں سے برآمدہ گونجنے لگا۔ میری بہن، میری بہن، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی، مجھے ایسی حقیر عاجز عورت کی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری دعا قبول کر لی، تو کتنا رحیم و کریم ہے۔ جولیا کی ہچکیوں کے ساتھ ساتھ جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اٹھو جولیا، اٹھو، عمران نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر جولیا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے عضلات مسرت کی شدت سے بری طرح کپکپا رہے تھے۔ خدایا تیرا شکر ہے، جولیا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پونچھنا شروع کر دیا۔ میں تمہاری مشکور ہوں عمران، تم نے اگر صالحہ کے حلق میں فوری طور پر مصنوعی سانس نہ پہنچاتے تو شاید آپریشن روم تک بھی وہ نہ بچ سکتی۔ تم نے میری بہن کی مدد کی ہے، میں تمہاری مشکور ہوں، اچانک جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مگر عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شکریہ مس جولیانا فرٹز واٹر، میں نے جو کچھ کیا ہے ایک انسانی فرض سمجھ کر کیا ہے، عمران نے انتہائی خشک آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کس لہجے میں بول رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ اچانک جولیا نے انتہائی پریشانی سے لہجے میں کہا، نہیں مس جولیانا فرٹز واٹر، تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، ہم سب واقعی تمہارے کچھ نہیں لگتے، واقعی اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، نہ میں، نہ تنویر، نہ صفدر، نہ دوسرے ساتھی، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں لگتا، یہی کہہ رہی تھی نا تم سجدے میں پڑی ہوئی، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ سوری، وہ تو میں جذبات کی وجہ سے کہہ رہی تھی، ورنہ میں کیسے اکیلی ہو سکتی ہوں؟ جہاں میرے اتنے سارے ساتھی ہوں میں اکیلی کیسے ہو سکتی ہوں؟ آئی ایم سوری عمران، پلیز اس خوشی کے موقع پر ناراض مت ہو جانا، ورنہ میں، جولیا نے کہا، اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر سسکیاں لینے لگی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا عمران؟ تم نے جرت کیسے کی مس جولیا کو پریشان کرنے کی؟ مناؤ اسے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، یکلخت تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے میں نے کب پریشان کیا ہے؟ تم خواہ مخواہ مجھ پر غصہ کھا رہے ہو، پلیز جولیا چلو صلح کر لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک شرط پر صلح ہو سکتی ہے، جولیا نے بھی مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ارے تم ایک شرط کہہ رہی ہو، 10,000 شرطیں منوا لو، یہی تو وقت ہوتا ہے شرطیں منوانے کا، عمران نے مسرت سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا وقت؟ کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے یہی منظور ہے قبول والا وقت، جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، چھوارے بانٹے جاتے ہیں، یہی تو وقت ہوتا ہے بیچارے دلہا سے ساری شرطیں منوانے کا،
عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ منہ دھو رکھو، یہ وقت تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ارے منہ کیسے دھو سکتا ہے دولہا؟ اس وقت تو اس کے سر پر انتہائی بڑا سا صحرا بندھا ہوا ہوتا ہے، عمران نے کہا اور راہداری بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھی۔ سنو عمران، میں نے صالحہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں چیف سے کہہ کر اسے سیکرٹ سروس میں شامل کراؤں گی، اور تم نے اس کام میں میری مدد کرنی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تم سے ناراض ہو جاؤں گی، جولیا نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران سمیت سارے ساتھی جولیا کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیسے ممکن ہے مس جولیا؟ چیف کسی صورت بھی یہ بات نہیں مانے گا، سب سے پہلے صفدر نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، چیف کو ماننا پڑے گا، ورنہ پھر میں بھی سیکرٹ سروس چھوڑ دوں گی، بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ میں نے صالحہ سے وعدہ کیا ہے اور میں نے ہر صورت میں یہ وعدہ پورا کرنا ہے، جولیا نے انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور وہ سب حیرت سے جولیا کو دیکھنے لگے۔ یعنی تم مفت خوروں کی تعداد میں ایک کا اور اضافہ کرنا چاہتی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہم تمہیں مفت خورے نظر آتے ہیں؟ تنویر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کم از کم آپ بات کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا تو خیال رکھا کریں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر چیف نے آپ کی سفارش پر مس صالحہ کو سیکرٹ سروس کا ممبر نہ بنایا تو میں بھی آپ کے ساتھ سیکرٹ سروس چھوڑ دوں گا، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ تنویر، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمران سے مخاطب ہو گئی۔ تم کیا کہتے ہو عمران؟ پلیز سفارش کر دو، میرے وعدے کی لاج رکھوا لو، جولیا نے بڑی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے میں کیا اور میری بساط کیا، وہ تمہارا چیف میری سفارش کہاں ماننے والا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس تم وعدہ کرو کہ سفارش کرو گے، بس ایک بار وعدہ کر لو، مجھے یقین ہے کہ اگر تم وعدہ کر لو تو تم کسی نہ کسی طرح چیف کو منوا ہی لوگے، جولیا نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو جولیا، یہ جو تمہارا چیف ہے نا، یہ انتہائی سخت اور روکھا پھیکا آدمی ہے، جب وہ جذباتیت کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے تو پھر وہ تمہارا یہ جذباتی فیصلہ کیسے مان سکتا ہے؟ وہ صاف انکار کر دے گا، اور پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ تم خودکشی کرتی ہو یا زندہ رہتی ہو، اس لیے میرے وعدے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران پلیز تم وعدہ تو کر لو، میری بات تو مان جاؤ، جولیا واقعی انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ عمران صاحب، مس جولیا کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیں، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن اماں بھی کہتی ہیں کہ جو وعدہ کرو اسے پورا بھی کرو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو تم وعدہ کر لو، بے شک پورا نہ کرنا، جولیا نے اسی طرح جذباتی لہجے میں کہا۔ ارے تم نے پہلے صالحہ سے پوچھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس میں شامل ہونے پر تیار ہی نہ ہو، وہ خود ایک سرکاری فورس کی انچارج ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری اس سے بات ہو چکی ہے، جب تم وہ میزائلوں والا پیکٹ لے کر آئے تھے، اس وقت میری صالحہ سے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی، وہ سیکرٹ سروس میں شمولیت کو اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی سوچ لو کہ کہیں تمہارا یہی فیصلہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر دے۔ مس صالحہ، اب میں کیا کہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ گھنٹہ بھر سے میں منتیں کر رہی ہوں اور تم اکڑتے ہی جا رہے ہو، کرو وعدہ ورنہ، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے غصیلے لہجے میں عمران سے کہا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ادھر وہ چیف صاحب ہیں جو کسی کی مانتے ہی نہیں، ادھر یہ مس جولیا صاحبہ ہیں جو تریاہٹ پر اتر آئی ہیں، ادھر تمہارا حکم ہے کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، اب بتاؤ میں کیا کروں، عمران نے زچ ہو جانے والے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ سفارش کرنے کا وعدہ کر لیں، اور ضروری نہیں کہ یہ سفارش مانی بھی جائے، اس لیے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے چیف سے سفارش کروں اور تمہارا چیف انکار کر دے؟ میں چاہوں تو تمہارے چیف کو مجبور کر دوں کہ وہ پاکیشیا کی ساری لڑکیوں کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنا دے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس رہنے دو، زیادہ اکڑو مت، یہ تو نہ جانے مس جولیا کی کس روح میں بہ کر تمہاری منتیں کر رہی ہیں، ورنہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے چیف کے سامنے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے مس جولیا، میرا وعدہ کہ میں تمہارے چیف کو مجبور کر دوں گا کہ وہ مس صالحہ کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنا دے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں بناتا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ بس ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک راہداری کے دوسرے سرے سے رافٹ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمران صاحب، یہ کیا ہوا؟ مجھے انچارج ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہاں فائرنگ ہوئی ہے، ایک نرس اور ایک ڈاکٹر مارا گیا ہے، اور مس صالحہ شدید زخمی ہوئی ہیں، انچارج ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پولیس کو کیس دینا پڑے گا، رافٹ نے قریب آ کر کہا۔ ہاں، مس صالحہ شدید زخمی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دے دی ہے،
اور یہ مس صالحہ ہی ہیں جنہوں نے واقعی ایک بار پھر اپنی زندگی پر کھیل کر مشن کو بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر جس نرس کی بات کر رہا ہے وہ نرس نہیں بلکہ وہ ساڈان کی ایجنٹ مادام ریگی تھی، اور اس ڈاکٹر کا نام بھی ولسن تھا جو اس کا ساتھی تھا۔ عمران نے کہا، مادام ریگی؟ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کہاں ہے وہ؟ رافٹ نے حیران ہو کر کہا، آؤ میرے ساتھ، اس کی لاشیں ڈیڈ باڈی روم میں موجود ہیں، میں ان کا میک اپ صاف کراتا ہوں، پھر ڈاکٹر کو معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے، اور یقیناً وہ بیچاری نرس جس کا روپ اس ریگی نے دھارا تھا کسی جگہ لاش کی صورت میں پڑی ہوگی، عمران نے کہا، اور تیزی سے انچارج ڈاکٹر کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ رافٹ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد جب عمران اور رافٹ انچارج ڈاکٹر کے ساتھ ڈیڈ باڈی روم میں پہنچے جہاں اس نرس اور ڈاکٹر کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو عمران نے رافٹ سے کہہ کر میک اپ باکس منگوا لیا اور نرس کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا، اور جب میک اپ صاف ہونے کے بعد نیا چہرہ سامنے آیا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ عمران نے ڈاکٹر ولسن کے چہرے پر موجود میک اپ بھی صاف کر دیا، اور ایک بار پھر انچارج ڈاکٹر حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ ڈاکٹر ولسن کا اصل چہرہ بھی مختلف ثابت ہوا تھا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، یہ واقعی میرے ہسپتال کا اسٹاف نہیں ہے، انچارج ڈاکٹر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ اس ڈاکٹر ولسن کی رہائش گاہ کی چیکنگ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہاں سے اصل نرس اور اصل ڈاکٹر کی لاشیں ضرور دستیاب ہو جائیں گی، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور انچارج ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل کے میٹنگ روم میں عمران سمیت ساری سیکرٹ سروس موجود تھی۔ ان ریڈ لیب والے مشن سے واپس آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ اس دوران عمران اور جولیا سمیت سارے ممبران نے ایکسٹرو کو باقاعدہ سفارش کی تھی کہ مس صالحہ کو اس کی کارکردگی کے پیش نظر سیکرٹ سروس کا ممبر بنا دیا جائے، لیکن ایکسٹرو نے انہیں اس سلسلے میں کوئی واضح جواب نہ دیا تھا۔ جولیا نے عمران کو اپنے فلیٹ میں بٹھا کر اپنے سامنے سے چیف کو فون کر کے صالحہ کی سفارش کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ایکسٹرو نے کوئی جواب دینے کی بجائے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس طرز عمل پر وہ سب ایک لحاظ سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن آج اچانک جب ایکسٹرو نے دانش منزل میں ان سب کو میٹنگ کے لیے طلب کیا تو ان سب کو امید پیدا ہو گئی کہ شاید ایکسٹرو نے ان کی سفارش مان لی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چیف واقعی میں صالحہ کو سیکرٹ سروس میں شامل کر لے گا؟ صفدر نے خاموش بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیسے نہیں کرے گا؟ میں سفارش کروں اور وہ نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا، لیکن جب تم نے سفارش کی تھی تو چیف نے تو تمہیں جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اس نے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا۔ تنویر نے طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، تم نے سنا نہیں ہوا کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے؟ ایکسٹرو کا میری سفارش پر اس طرح بغیر کوئی جواب دیے رابطہ ختم کر دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدھا رضامند ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آدھا رضامند ہونے سے کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو آدھی میں صالحہ تو ممبر بن جائے گی، عمران نے فوراً ہی جواب دیا، اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے سامنے دیوار میں نصب اسپیشل ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ کیا سب ممبران آ چکے ہیں؟ ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، سب موجود ہیں، عمران بھی موجود ہے، جولیا نے جلدی سے جواب دیا۔ چونکہ یہ اسپیشل ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا اس لیے اس میں بات کے اختتام پر اوور کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے آج یہ میٹنگ اس لیے کال کی ہے کہ جولیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے پنک فورس کی سربراہ مس صالحہ کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنانے کی پرزور سفارش کی ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایکسٹرو نے اپنے مخصوص سرد اور غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ سر، میں نے بھی سفارش کی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے میری سفارش کو ہی ترجیح دی ہوگی، عمران یکلخت بول پڑا کیونکہ ایکسٹرو نے اپنی بات میں عمران کا نام نہ لیا تھا۔ مسٹر علی عمران، تمہاری سفارش کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ تم سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہو، تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ مل جاتا ہے اور بس، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئندہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہوئے اپنی حیثیت کو مد نظر رکھ لیا کرو۔ ایکسٹرو کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا اور عمران نے نہ صرف سر جھکا لیا بلکہ اس کے چہرے پر انتہائی بے بسی اور بیچارگی کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے۔ باس، عمران ہمارا ساتھی ہے، آپ کو عمران کے ساتھ ایسا سلوک؟ جولیا نے اکلک بپھرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ مس جولیا، ایکسٹرو نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، مگر سر، جولیا نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا ڈپٹی چیف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے سبق پڑھانا شروع کر دو۔ تم اور تمہارے ساتھیوں کا عمران سے جو بھی تعلق ہو، لیکن میرے لیے اس کی حیثیت دوسری ہے، اس لیے آئندہ بات کرتے ہوئے محتاط رہا کرو، ایکسٹرو نے اسی طرح پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، آئی ایم سوری سر،
جولیا نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جہاں تک مس صالحہ کے سیکرٹ سروس کا ممبر بنائے جانے کے بارے میں تمہاری سفارش کا تعلق ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں سفارش وغیرہ کا قائل ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی سیکرٹ سروس ایسا ادارہ ہے جس میں سفارش کی بنا پر کسی کو شامل کیا جائے۔ سیکرٹ سروس کوئی عام محکمہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس میں شامل کر لیا جائے، اس لیے جہاں تک تم سب کی سفارش کا تعلق ہے میں اسے سختی سے مسترد کرتا ہوں۔ ایکس 2 نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ان سب کے چہرے بھی عمران کی طرح مایوسی سے لٹک گئے۔ خاص طور پر جولیا کی حالت تو دیکھنے والی ہو گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش بیٹھی ہونٹ چباتی رہی۔ لیکن چونکہ میں طویل عرصے سے اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ ٹیم میں ایک اور خاتون ممبر کا اضافہ ہو، کیونکہ میں نے بعض کیسز کے دوران محسوس کیا ہے کہ جولیا کے ساتھ ایک اور خاتون ممبر کی شمولیت سے مشن کو زیادہ بہتر انداز میں مکمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے مس صالحہ کی وزارت دفاع سے فائل طلب کی۔ اس کے علاوہ صالحہ نے یونائٹڈ کاربن میں جتنا وقت گزارا ہے وہاں سے بھی میں نے اس کی پرسنل فائل منگوائی، اور یونائٹڈ کاربن میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ سے مس صالحہ کے بارے میں تفصیلی رپورٹس میرے پاس پہنچی۔ ان سب فائلوں کی تفصیلی اور تجزیاتی مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صالحہ کے اندر ایسی فطری صلاحیتیں موجود ہیں جن کی کسی سیکرٹ سروس کے ممبر کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی میں نے پرکھا ہے۔ اس کی حب الوطنی اور اس کا ذاتی کردار سب کو مد نظر رکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مس صالحہ کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ ایکس 2 نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تو جولیا سمیت سارے ممبروں کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے، جبکہ عمران اسی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ شکریہ باس، جولیا نے رک رک کر کہا، تمہیں کسی شکریہ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مس صالحہ کو خالصتاً میرٹ پر سیکرٹ سروس میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن مس صالحہ کو ابھی 6 ماہ تک انتہائی سخت ترین تربیتی ٹریننگ لینی پڑے گی، اور اگر ان 6 ماہ کا یہ تربیتی ٹریننگ کورس اس نے کامیابی سے مکمل کر لیا تو پھر اسے باقاعدہ طور پر سیکرٹ سروس میں شامل کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ایکس 2 نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، وہ کامیاب رہے گی باس، میں نے دیکھا ہے کہ وہ انتہائی باصلاحیت لڑکی ہے۔ جولیا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی وہ اسپتال میں ہے اور پوری طرح روبہ صحت نہیں ہے، ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اسے ٹریننگ پر بھجوا دیا جائے گا۔ تم صالحہ کو یہ واضح طور پر بتا دینا کہ اسے ہر صورت میں اس ٹریننگ میں کامیاب ہونا ہوگا، ایکس 2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چٹ کی آواز کے ساتھ ہی اسپیشل ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے میری بات کی لاج رکھ لی، جولیا نے انتہائی اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بڑے طویل عرصے کے بعد سیکرٹ سروس میں کسی نئے ممبر کا اضافہ ہونے والا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ سب جولیا کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بیچارہ عمران، اسے دیکھو کس طرح منہ لٹکائے بیٹھا ہے، وہاں اسپتال میں کس طرح بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے چیف نے میری سفارش رد کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اب میں دیکھوں گا کہ یہ اور کتنے دن سیکرٹ سروس کا چیف رہتا ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم کیا کرو گے اس کا؟ تنویر نے بڑے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ عمران کی کیا حیثیت ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ انتہائی بااختیار ہے، لیکن بہرحال سرکاری ملازم ہے۔ میں آج سے قومی اسمبلی کے ممبران سے مل کر اسے ہٹانے کی تحریک شروع کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کی 2/3 اکثریت کو میں رضامند کر لوں گا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں چیف کو ہٹانے کی تحریک پیش ہوگی، جسے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا جائے گا، اور تمہارا چیف جو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا ہے، سڑکوں پر جوتیاں چٹکھاتا پر نظر آئے گا، عمران نے انتہائی جوشیلے اور غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، سمجھے؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ضرور ایسا کروں گا، ہر صورت میں ایسا کروں گا۔ میں دیکھوں گا کہ کون مجھے ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ میں اسے ہٹا کر اپنے باورچی سلیمان پاشا کو تمہارا چیف بنوا دوں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ عمران کی سفارش رد کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، عمران نے اور زیادہ غصے اور جھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے غصے کی شدت سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ بے شک مار دینا، مجھے گولی کھانا منظور ہے، لیکن میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران واقعی بری طرح بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر ٹھوس سنجیدگی تھی کہ صفدر جیسے آدمی کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اگر چاہے تو واقعی ایسا کر بھی سکتا ہے، وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ عمران صاحب، کیا آپ اپنی ذات کے مقابلے میں پاکیشیا کے مفاد کو ہیچ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو پاکیشیا کے 14 کروڑ افراد کے مفادات اور پاکیشیا کی سلامتی کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں؟ کیا آپ صرف اپنی ذات کی خاطر ان سب کو داؤ پر لگا دیں گے؟ معاف کیجیے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسا آدمی اس قدر گر بھی سکتا ہے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
مگر اسے میری سفارش کو کیوں رد کیا؟ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، اسے ہم سب کی سفارش کو بھی رد کر دیا ہے، اور چیف کی بات بھی درست تھی۔ اگر وہ صرف سفارشوں کی بنیاد پر سیکرٹ سروس میں ممبروں کو شامل کرتا رہے تو اس ادارے کا کیا حل ہوگا؟ ہم نے خود جذباتی طور پر غلطی کی ہے، ہمیں ایسی سفارش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صفدر نے اسی طرح انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی، عمران نے اور زیادہ نرم لہجے میں کہا، پھر بھی اس نے آپ کی بات تو مان لی ہے، صالحہ ممبر تو بن جائے گی نا؟ صفدر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو بنا رہے یہی چیف، لیکن اسے بہرحال مجھ سے معافی مانگنا پڑے گی، ورنہ میں آج کے بعد سیکرٹ سروس کے لیے کام نہیں کروں گا۔ کرنل فریدی اسلامی سیکورٹی کونسل کا چیف بن گیا ہے، وہ مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں اس کے ساتھ اسلامی سیکورٹی کونسل میں شامل ہو جاؤں، لیکن اب تک تو میں انکار کرتا رہا ہوں، مگر اب میں اس کی آفر قبول کر لوں گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں چیف کی جگہ تم سے معافی مانگ لیتی ہوں عمران، تم کہیں نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ جولیا نے منت بھرے لہجے میں کہا، جانے دو اسے مس جولیا، میں دیکھوں گا کہ کتنے روز کرنل فریدی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ یہ تو چیف ہے جو اسے ہمارا لیڈر بنا کر اسے عزت دیتا ہے، اسے عزت راست نہیں آتی۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم خاموش نہیں رہ سکتے تنویر، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران کی کیا حیثیت ہے، پاکیشیا کو اس کی ضرورت ہے اور اسے پاکیشیا میں ہی رہنا ہوگا۔ جولیا نے تنویر کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میری واقعی کوئی حیثیت ہے؟ کمال ہے، مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، چلو بتاؤ تو صحیح میری کیا حیثیت ہے؟ عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جولیا کے اس فکرے نے اس کی انا کو تسکین پہنچائی ہو۔ یہ سب کے دل جانتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے پر جذبات کی سرخی چھا گئی تھی۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، جس طرح فلم کے سنجیدہ کرداروں کے درمیان ایک جوکر کی حیثیت ہوتی ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس جوکر میں فلم کی ہیروئن دلچسپی لیتی ہے اور بیچارہ ولن چیختا ہی چلاتا ہی رہ جاتا ہے، عمران نے کہا، اور میٹنگ روم بے اختیار زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا بھی اس کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔